سب کو جگہ مل گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کا 24واں لیکچر ہے، اور 23ویں لیکچر میں ہم نے سورہ نبا جو ہے اس کی 17 آیات، ہم نے اس کا ترجمہ 17 آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کی، جس میں اللہ رب العزت یعنی اہل مکہ جو لوگ تھے وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی اور تم نے بھی مرنا ہے، اور پھر جب اللہ چاہے گا تو اللہ رب العزت تم سب کو اٹھائے گا اور تم سے ہر عمل کے بارے میں سوال و جواب ہوگا۔ تو جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تو ان جو مشرکین مکہ تھے تو انہوں نے اس بات کو مذاق بنایا، اور ان کا ایسا کیسا ہو سکتا ہے جب ہم ریزہ ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی اور ہم مٹی میں ہو جائیں گے، پھر کون ہے جو ہمیں پیدا کرے اور پھر ہم سے حساب کتاب لے؟ ایسا ہی تو بڑا مشکل ہے یہ کام۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ ساری بات یہاں پر ذکر کر کے پھر بعد میں آگے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کہ ہم نے کیا اس زمین کو بچھونا نہیں بنایا، پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائی، یہ ساری یعنی ہم نے آگے پھر یعنی وجنات الفافا تک اپنی تمام نعمتوں کو ذکر کیا۔ اس کے ذکر کرنے سے دو مطلب تھے۔ پہلا یہ مطلب تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے پہاڑ بنائے، زمین بنایا، آسمان بنائے، باغات بنائے، جب ہم ان چیزوں کو بنانے پر قادر ہیں تو کیا ہم اس بات کی قدرت نہیں رکھتے کہ تمہیں واپس زندہ پیدا کر لیں؟ یعنی تم جب مر جاؤ تو تمہیں دوبارہ لوٹائیں اپنی طرف۔ کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں؟ جب ہم پہاڑ بنا سکتے ہیں، ہم تم سے مضبوط سخت 7 آسمان بنا سکتے ہیں، زمین کو بچھا سکتے ہیں، اس پانی کو برسا سکتے ہیں، اور اس پانی کے ذریعے ہم زمین کو زندہ کر کے اور اس سے نباتات اور سبزیاں اگا سکتے ہیں، تو کیا ہم اس بات پر قادر نہیں ہیں کہ تمہیں دوبارہ زندہ کریں؟ پہلی بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنی نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا کہ اے انسان، میں نے تیرے لیے اتنی نعمتیں بنائی، تمہارے لیے میں نے زمین کو بچھایا، تمہارے لیے میں نے سبزے کو لگایا، تمہارے لیے میں پانی آسمان سے برسا رہا ہوں، آسمان کو میں نے تمہارے لیے بنایا، اور سورج کو میں تمہارے لیے ڈیوٹی پر لگا دیا، اتنا سارا کچھ کیا، اور تجھے میں نے ویسے ہی بنا دیا، نہ میں تجھ سے پوچھوں گا، اور تو بس ادھر مزے کرتا رہے گا، اپنی منمانی زندگی گزارتا رہے گا، اور تو مر جائے گا اور تجھ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی۔ تو اپنے عقل سے ذرا عقل دوڑا اور اپنے غور و فکر کر، جب ایک بندہ کسی پر اتنا احسان کرتا ہے تو اس پر کچھ ذمہ داریاں، اس سے کچھ سوال جواب بھی پوچھتا ہے، اس پر کچھ اس سے ذمہ داریاں بھی، اس سے مطلب یہ ہے کہ ان احسانات کرنے کے بعد اس کو پوچھتا بھی ہے، کسی مقصد کے ذریعے اس پر وہ احسانات کرتا ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے۔ تو جب تمہارا یہ قانون ہے کہ جب تم احسانات کرتے ہو تو اس کا بھی پیچھے بھی کوئی مقصد ہوتی ہے، تو میں نے جب اتنی تمہارے اوپر احسانات کیے ہیں تو کیا میں نے ویسی کر دی ہیں؟ کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ تو یہ سارا بتایا۔ آگے فرمایا کہ ہاں ان یوم الفصل کان میقاتا، قیامت کا دن ضرور بے ضرور آئے گا اور اس کا وقت متعین ہے میرے ہاں۔ اب قیامت کے بعد کیا ہوگا آگے بیان کریں گے اللہ رب العزت، ٹھیک ہے؟ پہلے لفظی ترجمہ سن لے، اس کے بعد ترجمہ اور تفسیر سن لے۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، یوم جس دن، یوم جس دن، ینفخ پھونکا جائے گا، ینفخ پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فی الصور سور میں، فتأتون فا کا مطلب تو، تأتون آؤ گے تم، تأتون آؤ گے تم سب، افواجن فوج در فوج۔ یہ افواج کا لفظ سورہ نصر میں بھی گزرا ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، فوج در فوج۔ تو فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون پس تم آؤ گے سب، افواجن فوج در فوج، گروہ در گروہ آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، وفتح واو کا مطلب اور، فتح فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، وفتح اور کھولا جائے گا، السماء سما کہتے ہیں آسمان کو، سما کسے کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان، فکانت فا کا مطلب تو، کانت کا مطلب ہو جائے گا، کانت کا مطلب ہو جائے گا، ابوابن، ابواب یہ جمع ہے باب کی، ابوابن دروازے دروازے، ابوابن دروازے دروازے، وفتحت السماء اور کھول دیا جائے گا آسمان کو، فکانت
ابوابا تو وہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا، وسیرت الجبال فکان سرابا، وسیرا اور سیرا چلائے جائیں گے، سیرا چلائے جائیں گے، یہ سیرا آپ سمجھ لیں سیر سے ہے، ہم کہتے ہیں آؤ سیر کے لیے جاتے ہیں، چلتے ہیں سیر کرنے کے لیے، تو چلنا سیر کا مطلب چلنا ہوتا ہے، تو سیرا یہ چلائے جائیں گے، الجبال پہاڑوں کو، الجبال پہاڑوں کو، وسیرت الجبال اور چلائے جائیں گے پہاڑوں کو، فکانت پس وہ ہو جائیں گے، سرابن سراب، سرابن کا مطلب ریت، پہاڑوں کو چلایا جائے گا اور وہ پہاڑ کس طرح ہو جائیں گے؟ ریت کی طرح ہو جائیں گے۔ ان جہنم بے شک جہنم کانت ہے، کانت کا مطلب ہے، مرصادن گاتھ میں، مرصادن گھات میں، مرصادن تاک میں، تاک میں، مرصاد کا مطلب انتظار میں، آسان لفظ آپ آسان ترجمہ، مرصادن وہ انتظار میں ہے، جہنم کس میں ہے؟ انتظار میں ہے، گھات لگائی بیٹھی ہے وہ، جس طرح دشمن بیٹھا ہوتا ہے گھات میں، انتظار کر رہا ہوتا ہے کب میرا جو ہے وہ بندہ آئے گا اور میں اس پر حملہ کروں گا، تو اس کو گھات کہتے ہیں۔ للطاغین مآبا، لام کا مطلب لیے، طاغین سرکش، طاغین سرکش، للطاغین سرکشوں کے لیے، یہ جہنم کس کے لیے تاگ لگائی بیٹھی ہے؟ گھات میں بیٹھی ہیں سرکشوں کے لیے، مآباً ٹھکانہ ہے، مآب کہتے ہیں ٹھکانے کو، للطاغین مآبا سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، لابسین فیہا احقابا، لابسین رہیں گے وہ، لابسین رہیں گے وہ، فیہا اس جہنم میں، لابسین فیہا وہ رہیں گے اس جہنم میں، احقابا، احقاب یہ حقب کی جمع ہے، ٹھیک ہے، حقب کہتے ہیں مدت کو، تو احقاباً کا مطلب ہوگا صدیوں، احقاباً صدیوں، مدتوں، اور حقب کہتے ہیں طویل زمانہ، بہت لمبا تھا زمانہ، تو فرمایا لابسین فیہا احقابا، وہ اس جہنم میں رہیں گے لمبا زمانہ، وہ اس جہنم میں رہیں گے صدیوں، یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں، وہ اس جہنم میں رہیں گے مدتوں، یہ بھی ترجمہ آپ، اور ایک اور ترجمہ لابسین فیہا احقابا، وہ اس جہنم میں رہیں گے قرن ہا قرن، ایک زمانہ اور پھر اگلا زمانہ، یعنی زمانہ جو تو اس میں رہیں گے، اس میں لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، لا یذوقون، لا کا مطلب نہیں، یذوقون چکنا، ذائقہ سے نکلے ہوں گے، ذائقہ چکھنا، لا یذوقون وہ نہیں چکیں گے، فیہا اس جہنم میں، بردن ٹھنڈک، بردن ٹھنڈک، ولا شرابا اور نہ ہی، ولا شرابا اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز، ولا شرابا اور نہ ہی پینے کی کوئی چیز، ہمارے ہاں شراب، جو شراب ہوتی ہے اس کو شراب کہتے ہیں، اور پانی، جو پانی کو جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پانی کہتے ہیں، یا لیکن ہمارے ہاں جو جس کو شراب کہا جاتا ہے نا، عربی میں اس کو خمر کہا جاتا ہے، جو شراب حرام ہے نا اس کو ہم تو اس کو شراب کہتے ہیں نا، تو لیکن عربی جو لوگ ہیں وہ ہر پینے کی چیز کو شراب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، عربی ہر پینے کی چیز کو کیا کہتے ہیں؟ شراب، ٹھیک ہے، جو حرام شراب ہے نا تو وہ اس کو خمر کہتے ہیں، ہم تو اس کو شراب کہتے ہیں نا، حالانکہ وہ شراب ہر پینے کی چیز کو وہ کیا کہتے ہیں؟ شراب، اور جو شراب حرام ہے اس کا نام انہوں نے کیا، وہ خمر کہتے ہیں اس کو، تو لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ جہنم میں نہیں چکیں گے ٹھنڈک کو بھی، ولا شرابا اور نہ کوئی پینے کی چیز، الا حمیمن مگر، الا کا مطلب مگر، حمیمن کھولتا ہوا پانی، حمیمن کھولتا ہوا پانی، وغساقا اور غساقا پیپ، غساقا پیپ، ٹھیک ہے، جزاءن، جزاء وفاقا، جزاءن بدلہ ہے، ہم کہتے ہیں سزا اور جزا، جزاءن بدلہ ہے یہ، وفاقن پورا پورا، وفاقن
پورا پورا بدلہ ہے یہ. انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہم انہ بے شک ہم وہ کانو تھے لا یرجونا نہیں، یرجونا امید رکھنا، یرجونا کا مطلب امید رکھنا، رجا سے ہے، تو لا یرجونا وہ امید نہیں رکھتے تھے، حساباً حساب کا. انہم کانوا لا یرجون حسابا، بے شک وہ لوگ وہ اس بات حساب کی امید نہیں رکھتے تھے، یعنی ان کو پتہ تھا کہ حساب نہیں ہونا، یعنی وہ یہ اپنے دل میں عقیدہ ان کا یہ تھا کہ کوئی حساب کتاب نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں ہے. فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، وہ حساب کی امید، حساب اور کتاب کی امید نہیں رکھتے تھے. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، وَكَذَّبُوا اور انہوں نے جھٹلایا، وَكَذَّبُوا کذب مطلب جھٹلانا، وَكَذَّبُوا اور جھٹلایا انہوں نے بِآيَاتِنَا ہماری آیتوں کو، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، کذاباً جھٹلانا. یہ کذاب یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے، بھرپور. اس کا اس طرح ترجمہ کر لیں، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، بھرپور طریقے سے جھٹلانا، خوب مخالفت کی انہوں نے ہماری. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، کل ہر چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز، کل کا مطلب ہر شیئن چیز، وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے شمار کر رکھا ہے، ہر چیز کو ہم نے محفوظ کر کے رکھا ہے، شمار کر کے رکھا ہے، کتاباً لکھ کر، کتاباً لکھ کر. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا اور ہم نے ہر چیز کو محفوظ کر لکھ کر محفوظ کر لیا ہے. فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، فَذُوقُوا پس چکھو، یہ بھی وہی ذائقہ سے ہے، فَذُوقُوا پس چکھو، فَلَن نَّزِيدَكُمْ فا کا مطلب تو، لن یہ اس کا مطلب ہے ہرگز نہیں، ٹھیک ہے، لن کا مطلب ہرگز نہیں، نزیدکم زیادہ کیا جائے گا تم کو، نزیدہ زیادہ، یہ اردو میں بھی نزیدہ زیادہ کیا جائے گا کم تمہیں، الا مگر عذاباً عذاب کے لحاظ سے. تو فذوقوا پس چکھو، فلن نزیدکم پس نہیں زیادہ کیا جائے گا تمہیں، الا عذاباً مگر عذاب کے، یعنی اب عذاب ہی تمہارے اوپر زیادہ کیا جائے گا، اور کوئی چیز تمہیں نہیں دی جائے گی. اور ہر یعنی اب فذوقوا چکھو اس عذاب کو بھی، فلن نزیدکم الا عذابا اب اور چیز زیادہ نہیں، کسی چیز کو بھی زیادہ ہاں سوائے عذاب کو ہر روز کے لحاظ سے تم پر زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا. آگے یہاں تک ہم نے اس کا ترجمہ کیا، اس کی ابھی تھوڑی سی تفسیر کر لیتے ہیں، کل انشاءاللہ اس صورت کو ختم بھی کریں گے اور شروع سے تمام ترجمہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک ہمارا ترجمہ ہوا اس رکوع تک. اب یہ پیچھے تفسیر سن لے. یہ ان یوم الفصل کان میقاتا، فرمایا قیامت کا دن ہمارے ہاں کیا ہے، مقرر ہے. اب قیامت میں کیا کیا ہوگا آگے ان چیزوں کا بیان ہے. ٹھیک ہے، فرمایا قیامت جو ہے ہمارے ہاں وہ متعین ہے. اب قیامت میں کیا ہوگا ان کا آگے اللہ رب العزت نے تھوڑی تفصیل کر دی. فرمایا یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا، یوم ینفخ فی الصور جس دن پھونکا جائے گا، فی الصور سور میں، فتأتون افواجا پس تم آؤ گے سب گروہ در گروہ. ٹھیک ہے، فوج در فوج تم آؤ گے. ٹھیک ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے سور یہ جو ہے یہ سینگ کی طرح ایک چیز ہے، سینگ نہیں ہوتی سینگ، اس کی طرح ہے. اور اسرافیل علیہ السلام نے ان کو اپنے منہ میں لیا ہوا ہے اور عرش کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور مسلسل یعنی وہاں ان کی نگاہ عرش پر ہی ہے، ٹکی ہوئی ہے، اور اسی انتظار میں ہے کہ کب وہاں سے حکم آئے گا اور میں جو ہے سور پھونکوں گا. میں منہ میں اس کو پکڑا ہوا ہے اس سینگ کو، اور اس میں انہوں نے پھونکنا ہے، اور ان کی نگاہ کا کس پر ہے، عرش پر ہے، اور حکم کا انتظار ہے. فرمایا جب پھونکا جائے گا سور میں تو تم سب قبروں سے اٹھ کر، یہ دوسرا سور ہے. پہلا سور تو وہ ہوگا نا کہ جس میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. اب یہ دوسرا سور ہے، 2 سور حدیث سے معلوم ہوتے ہیں. اب دوسرے سور کی باری ہے. فرمایا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا نا تو تم گروہ در گروہ آؤ گے.
مطلب اپنے اعمال کے لحاظ سے اور اپنے عقائد کے لحاظ سے۔ جو کافر ہے وہ کافروں کے گروہ میں جائے گا، جو کافر نہیں ہے مشرک ہے وہ مشرکین کے گروہ میں ہوگا، جو مسلمان ہے لیکن وہ اعمال اس کے ٹھیک نہیں تھے تو وہ اپنے اس گروپ میں جائے گا، وہ اس گروپ کے ساتھ آئے گا، جو متقی ہے وہ اپنے ان گروپوں کے ساتھ آئیں گے، جو شہداء ہیں وہ اپنے گروپوں میں آئیں گے۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، فتأتون افواجا، تم فوج در فوج آؤ گے، اپنے گروپوں میں آؤ گے۔ وفتحت السماء فکانت ابوابا، اور فرمایا آسمان کو کھول دیا جائے گا، فکانت ابوابا، وہ دروازے دروازے ہو جائے گا، یعنی آسمان کے بڑے بڑے دروازوں کو کھول دیا جائے گا۔ اس طرح لگے گا، اس طرح فرشتوں کا نزول بار بار اوپر چڑھنا آنا کہ لگے گا کہ دروازے ہی دروازے ہیں، اور بڑے دروازے کو بھی کھول دیا جائے کیونکہ عرش کا نزول ہونا ہے، حساب کتاب اللہ رب العزت لیں گے۔ فرمایا آسمان کے دروازوں کو، آسمان کو کھول دیا جائے گا، ایسا کھولا جائے گا کہ وہ دروازے ہی دروازے ہوں گے، ہر طرف سے راستہ ہوگا۔ فرمایا وسیرت الجبال، اور چلائے جائیں گے پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، فکانت سرابا، تو وہ ریت ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا ان کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا اور وہ اس طرح ریت ہوں گے کہ وہ ریت بن کر گرد و غبار بن کر فضا میں اڑ جائیں گے، ختم، زمین بالکل پلین ہو جائے گی۔ اب حساب و کتاب کا وقت شروع ہونے والا ہے، زمین کو بالکل برابر کر دو تاکہ ہر بندے کو دوسرا بندہ نظر آئے، اور پورا مجمع یہ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو ہر بندہ نظر آئے۔ فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، تم تو اس بات میں پڑے ہو کہ قیامت ہے قیامت نہیں ہے، قیامت ہے قیامت نہیں ہے، اور اس بات میں پڑے ہو کہ قیامت نے نہیں آنا اور ہم کس طرح زندہ ہوں گے۔ فرمایا اس بات کو چھوڑو، ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے تاگ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں بھائی آپ کا دشمن ہے، اور وہ کہتے ہیں یار میں کوئی دشمن نہیں مانتا، میرا تو کوئی دشمن نہیں ہے، ہم اس کو کہتے ہیں تو دشمن مانے یا نہ مانے، اس جھاڑیوں کے پیچھے دشمن بیٹھا ہوا ہے اور تیرے تاگ میں بیٹھا ہے کہ تو کس وقت اس راستے سے گزرے گا اور تیرے اوپر وہ حملہ کرے گا۔ اب وہ کہتا ہے میں دشمن کو مانتا ہی نہیں ہوں، تو وہ کہنے والا اس کو کہتا ہے کہ تو مانتا ہے یا نہیں مانتا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، جہنم تمہارے لیے تاگ لگا کر بیٹھی ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جہنم کے اندر جو فرشتے بیٹھے ہیں وہ تاگ میں بیٹھے ہیں، انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کب یہ قیامت کا دن برپا ہوگا اور ہم مجرمین کو پکڑیں گے۔ فرمایا للطاغین مآبا، سرکشوں کا ٹھکانہ ہے وہ جہنم۔ کیا ہے؟ سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہے، اس سے کافر بھی ہیں اور ان سرکشوں سے گناہگار بھی مراد ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے جو ہے شرابیں پی ہوں گی، زنا کیے ہوں گے، بدعمالیاں کی ہوں گی، فرمایا ان کے لیے جہنم کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے۔ فرمایا لابسین فیہا احقابا، وہ اس جہنم میں رہیں گے صدیوں، بہت لمبا زمانہ اس جہنم میں رہیں گے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، فرمایا وہ اس جہنم میں نہیں چکیں گے، نہ کوئی ٹھنڈک چکیں اور نہ وہ پینے کی کوئی چیز ان کو ملے گی اور نہ ان کو ٹھنڈک ملے گی، یعنی ان کے چمڑوں کو کوئی ٹھنڈک نہیں ملے گی تاکہ ان کا چمڑا جو جل رہا ہے ان کو اس چمڑے کو کوئی کھال کو ٹھنڈک مل جائے۔ فرمایا ایسا بھی نہیں ہوگا، اور فرمایا کہ ان کے پینے کے لیے بھی پانی بھی نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ آگے فرمایا الا حمیما وغساقا، مگر ہاں کھولتا ہوا پانی ان کو ملے گا اور پیپ ملے گی۔ کھولتا ہوا پانی، وہ اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کو جب منہ کے سامنے کریں گے تو منہ بن کر اس کٹورے میں آ جائے گا، وہ اتنا گرم ہوگا کہ وہ اس کو منہ کے سامنے کریں گے پینے کے لیے تو پورا چہرے کا چمڑا بن کر وہ نیچے آ جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اتنے پیاسے ہوں گے کہ پھر بھی پئیں گے، پھر جب وہ پئیں گے تو ان کی آنتیں کٹ کے باہر آ جائیں گی اس گرمائش سے۔ فرمایا الا حمیما، مگر کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا، وہ بھی وہ اس کو بھی نہیں چھوڑیں۔ وغساقا، اور جہنم میں جن جو پیپ نکلیں گے لوگوں سے زخموں سے وہ ان کو پلایا جائے گا، کھلایا جائے گا۔ فرمایا جزاء وفاقا، یہ ہم ظلم نہیں کر رہے، فرمایا یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ انہوں نے بدعمالیاں کی، انہوں نے قیامت کا انکار کیا، انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا، یہ ان کے اپنے اعمال کا بدلہ ہے، ہم کسی پر ظلم نہیں کرتے۔
ہم نے انبیاء کو بھیجا، ہم نے کتابیں دی، ہم نے سارا کچھ ان کو بتایا، ہم نے قرآن بھیجا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے انکار کیا۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ پورا پورا بدلہ ہے، ہماری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے، ہم نے اپنی حجت تمام کی ہے، انبیاء کو بھی بھیجا، کتابیں بھی بھیجی، ہم نے ہر قسم کے معجزات ان کو نبیوں کے ذریعے دکھائے، لیکن انہوں نے نہیں مانا۔ جزاء وفاقا، یہ بدلہ ہے پورا پورا۔ آگے فرمایا انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ ان کو کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ یہ اس وجہ سے انہم کانوا لا یرجون حسابا، یہ حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، امید رکھتے، اس کو مانتے، پھر جا کر اس کے لیے عمل کرتے نا، لیکن ان کو امید ہی نہیں تھی۔ عمل کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کوئی نیک عمل کرنا ہے، ایک بندہ ایک چیز کو مانتا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کیا عمل کیا ہے؟ فرمایا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، اور انہوں نے جھٹلایا، اور جھٹلانا بھی خوب جھٹلایا، خوب مخالفت کی۔ فرمایا انہوں نے کیا کیا؟ جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ آیتوں سے مراد قرآن مجید بھی ہے، آیتوں سے مراد اللہ رب العزت کی جتنے بھی نشانیاں ہیں عبرت کے لیے، اور جتنے بھی نبیوں نے معجزے دکھائے ان کو، ان تمام معجزوں کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، فرمایا ہر چیز کو ہم نے لکھ لیا ہے، یہ جو بھی عمل جتنا بھی کر رہے ہیں، فرمایا ہم نے ہر چیز کو لکھ دیا ہے۔ یہ جو زمین ہے یہ بھی ریکارڈنگ کر رہی ہے، کرامن کاتبین کو بھی ہم نے بٹھایا ہوا ہے، اوپر ستارے ہیں وہ ایک قسم کے کیمرے لگے ہیں، وہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سعید احمد پالون پوری صاحب ترجمہ میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا یہ اوپر جو ستارے ہیں یہ بھی ریکارڈنگ کر رہے ہیں، وہ کیمرے لگے ہیں، زمین ریکارڈنگ کر رہی ہے، کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہم نے ہر چیز کو لکھ لیا ہے، جو جو عمل انہوں نے کر کے آئے ہیں ہم نے وہ تمام چیزیں لکھ دی ہیں۔ فَذُوقُوا، پھر یہ سب سے سخت جملہ ہوگا مجرمین کے لیے، کل جو جہنم میں پڑے ہوں گے نا، وہ بالکل ساری آس ہی ختم ہو جائے گی۔ فرمایا جائے گا فَذُوقُوا فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، چکھو اس عذاب کو بھی، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، اور نہیں زیادہ کیا جائے مگر عذاب ہی زیادہ کیا جائے گا، بس بات ہی ختم۔ اب جو بھی زیادہ آپ کو جتنا بھی زیادہ کیا جائے گا وہ عذاب ہی کے لحاظ سے زیادہ ہوگا، اور کوئی چیز آپ کو نہیں دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور قرآن پر عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔